جس میں انہوں نے یہ فیصلہ اپروو کیا کہ ہم بالکل ایک ٹرانسفارمیشنل انیشیٹو کے لیے جانا چاہتے ہیں اور اپنی ساری آبادی کو یہ صحت کارڈ دینا چاہتے ہیں۔ اس کی ابتدا ہوئی 1 نومبر 2020 کو، اور شاید تاریخ میں ہی کوئی مثال ملے گی کہ 90 دن کے اندر یہ اتنا بڑا میگا پروجیکٹ 1 فروری کو خیبر پختونخوا کے جو 4 کروڑ عوام ہیں ان سب کو یہ فیسلٹی دی گئی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے اسکرین ہمارا شوید ہے۔ تو اس 1 فروری سے تو ابھی 1 سال سے زیادہ ہو گیا، لیکن ٹھیک ہے بھائی، تو وہ تو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے، لیکن میرے خیال میں آج کا دن بہت مناسب ہے کہ ہم اس میں یہ جو ایک اتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، جو اس میں ہماری بڑی اچیومنٹس ہیں، بڑے نمبرز ہیں، وہ آپ کو بتائیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس ایک پروگرام نے ہمارے ہیلتھ کے سسٹم کو کس حد تک تبدیل کر دیا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ 1 ملین روپیز یعنی 10 لاکھ فی خاندان کو یہ کور ہے۔ 7.5 ملین یعنی 75 لاکھ سے زیادہ فیملیز اس میں کورڈ ہیں۔ سیکنڈری کیئر اور ٹیرشری کیئر یعنی ہاسپٹلائزیشن پہ اور ایمرجنسی پہ آپ جب بھی ہاسپٹل جائیں، کسی بھی ہاسپٹل جائیں، غریب، مڈل کلاس، امیر، سب کو ایک جیسے ٹریٹمنٹ ملتی ہے، صرف سرکاری ہاسپٹلز میں نہیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور ہمارے بہترین پرائیویٹ ہاسپٹلز کے یہاں پہ ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے۔ چیف منسٹر صاحب کی ویژن تھی کہ ہم اس پروگرام کو ایک جگہ پہ نہ رکھیں، بڑھاتے جائیں، اور آج ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلا صوبہ ہے جس نے پہلے یونیورسل ہیلتھ انشورنس دی، اور وہ پہلا صوبہ ہے جس نے ابھی اس میں لیور ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی بھی گورنمنٹ کے کاسٹ پہ دی، جس میں 50 لاکھ تک کی کوریج اور 1 سال کی میڈیسن شامل ہے۔ جب ہم پہلے بات کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ پورے ملک میں تقریباً 500 ہاسپٹلز امپینلڈ ہیں، آج 670 ہاسپٹلز امپینلڈ ہیں، جس میں 180 سے زیادہ ہاسپٹلز صرف خیبر پختونخوا میں ہیں۔ فروری کے آخر تک صحت کارڈ کے تحت 9,53,000 سے زیادہ ایڈمیشنز ہو چکی تھی، یوزیج ہو چکی تھی، اور انشاءاللہ مارچ میں ہماری 1 ملین سے زیادہ ایڈمیشنز جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اور لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اس کا جو ہے وہ پتہ چلے گا یا نہیں، 66% لوگوں، ہم نے ابھی ایک سروے کیا، 66% ہماری آبادی کو جو ہے وہ اس کی اویئرنیس ہے، اور وہ 66% سے 100% کا بھی ہم جو ہمارے آگے کا پلان ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے آپ کو۔ جی 52% ایڈمیشنز جو ہیں وہ خواتین کی ہوئی ہیں، 52%، یعنی آپ دیکھیں بار بار یہ سامنے آئے گا کہ وہ طبقے، وہ پاپولیشن کے حصے کہ جن کو پہلے اندازہ نہیں تھا وہ اس کو ایکسیس کر رہے ہیں، اور ایوریج جو ٹریٹمنٹ کی کاسٹ آئی ہے پر پیشنٹ وہ 54,427 ریموٹ۔ تو یہ کچھ اوور آرچنگ سٹیٹسٹکس ہیں۔ اگر ہم آگے جائیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک قدم سے کتنا بڑا فرق پڑا۔ 2015-16 سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے، اور 4 سال اس کی تقریباً 25% آبادی کی کوریج تھی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایوریج یوٹیلائزیشن سال میں تقریباً 60,000 ہوتی تھی۔ 2020-21 جس میں پرانا کارڈ بھی چلا، نیا کارڈ بھی چلا، 2,55,000 یعنی پچھلے 4 سالوں کو ملا کے اس سے زیادہ یوٹیلائزیشن ہوئی۔
اور چیف منسٹر صاحب اگر آپ یہ سال لے لیں تو ابھی صرف 8 مہینے فائنینشیل ایئر کے ہوئے، اس میں 4,71,000 یوٹیلائزیشن ہوئی ہے، اور ہماری اوسطاً مہینے کی تقریباً 65,000 یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے. تو اس ایک سال میں 7,30,000 خاندان صحت کارڈ کو استعمال کریں گے، یعنی کہ تقریباً ہماری 10% خاندان ایک سال میں استعمال کریں گے، جو آپ کو کسی اور انشورنس پروگرام کا پورے دنیا میں یہ یوٹیلائزیشن ریٹ نہیں نظر آئے گا. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سسٹینیبل نہیں ہے. چیف منسٹر صاحب کی ایک ویژن ہے، ہماری گورنمنٹ کی ایک ویژن ہے، جو ہم پرائم منسٹر کے عمران خان صاحب کی ریاست مدینہ کی ویژن کو گراؤنڈ پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر مہینے تقریباً 65,000 مریض جو ہے وہ صحت کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں. جب سے یونیورسل ہیلتھ انشورنس ہوئی ہے، یہ 13 مہینوں میں 6,47,000 مریضوں نے صحت کارڈ استعمال کیا. بدل شو جی. اس میں تمام ٹائپ کے ٹریٹمنٹس، کارڈیالوجی پہ 5 ارب روپے لگے، جنرل سرجری پہ 1.8 ارب روپے لگے، گائنیکالوجی پہ 1.5 ارب روپے لگے، اور تقریباً پچھلے 12 مہینوں میں 14.5 ارب روپے جو ہے وہ صحت کارڈ پہ یہ 6 لاکھ پلس مریضوں پہ لگے، اور ان کو کوالٹی ٹریٹمنٹ دی ہے، پبلک ہاسپٹلز میں بھی، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی. ہم نے ابھی ایک سروے کی، شاید آگے اس کا وہ بھی ہوگا، 85% مریضوں نے کہا کہ ان کے پاس ان ٹریٹمنٹس کے پیسے نہ ہوتے. کمپیوٹر چلتا ہے 1,02,443 کڈنی پروسیجرز ہوئے، 5,000 سے زیادہ کارڈیاک پروسیجرز ہوئے، 64 کڈنی ٹرانسپلانٹس 15 لاکھ روپے کے صرف 7-8 مہینے میں ہوئے. اور پچھلے مہینے میں ہی جو ہم نے نئی انکلوژن کی ہے، 3 لیور ٹرانسپلانٹس، اور انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، آگے ہمارا اپنا بھی لیور انسٹیٹیوٹ کھولے گا. 3 لیور ٹرانسپلانٹس پاکستان کے بہترین ہاسپٹلز میں فری آف کاسٹ. مجھے یاد ہے وہ 3 پیشنٹس بنو کے، بنیر کے اور پشاور کے رہے ہیں. اور ابھی مجھے خوشی ہوئی، ہمارے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ نے ایک نیا سروے کیا، 10,000 لوگوں کا 10 اضلاع میں سروے کیا، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ اکثر آج کل ہمارے پولیٹیکل اپوننٹس، کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ ایک ایسے کام ہوا ہے جو اس صوبے کے اور اس ملک میں کی تاریخ میں نہیں ہوا، تو اس میں وہ سراغ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. 10,000 لوگوں میں 97% لوگوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا کہ صحت کارڈ ایک بہترین سکیم ہے. اسی طرح تقریباً اگر آپ دیکھ لیں کہ جو کمپلینٹس بھی آتی ہیں، 90% سے زیادہ لوگوں میں نے، یہ پریزنٹیشن میں بعد میں شیئر کر لوں گا، یہ بھی بتایا کہ ان سے ڈاکٹرز نے اچھی ٹریٹمنٹ کی، ان کو اچھی دوائی ملی. اور یہ سارے فگرز آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ ہم اس پروگرام کو بار بار دیکھ رہے ہیں. 66% تقریباً مریضوں کا علاج پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. ان پرائیویٹ ہاسپٹلز کو جہاں کو پہلے صرف امیر طبقے کی پہنچ تھی، وہاں پہ ابھی غریب سے غریب تر جا کے بہترین علاج لے سکتا ہے، اور اس کو ہم نے اپنے ڈیلیوری نیٹ کا حصہ بنا دیا. اور آپ کو ہم اس موقع پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ 66% لوگوں کو یا 62% لوگوں کو جو ہے فی الحال صحت کارڈ کی آگاہی ہے، جو ہمارے توقعات سے زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ جو بعض علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن اس کو سولو کرنے کے لیے ہم نے ابھی یہ جو ہے فیصلہ بھی کیا ہے، اور آج اس پروسیس کا افتتاح ہوگا کہ ہم ہر فیملی کو
ایک ایکچول صحت کارڈ بھی دیں گے. ان کا علاج ابھی بھی آئی ڈی کارڈ پہ ہوگا، لیکن تاکہ ان کو آگاہی ہو، تاکہ ہماری باقی بھی جو آبادی ہے جن کو اویئرنیس نہیں ہے یا انفارمیشن نہیں ہے، کہ وہ بھی ان کو پتہ ہو کہ ان کے جیب میں یہ 10 لاکھ روپے کا چیک ہے، اور کہ ان کو اگر کوئی بیماری ہو تو ان کو کہیں ڈر کے کوئی چیز بیچنی نہیں پڑے گی، پیسے بورو نہیں کرنے پڑے گے، وہ بہترین ہاسپٹل میں جا سکیں گے. یہ ابھی بھی صرف ابتدا ہے. انشاءاللہ ہم مزید کوریج بھی اس میں شامل کریں گے. جیسے پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں یہ ایک پورا نیا ہیلتھ سسٹم بنا رہا ہے. آلریڈی ہمارے پاس ایک قطار ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز کی، اور چونکہ ہم سٹینڈرڈ پہ کمپرومائز نہیں کرتے، وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اپنے ہاسپٹلز بہتر کر رہے ہیں. جب ہم نے جو اپنا نیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہاسپٹلز چلانے کا جو پروگرام شروع کیا ہے، وہ ہاسپٹلز جہاں پہ سرکاری ڈاکٹر آرام سے نہیں جاتا، اس میں بھی صحت کارڈ ہماری کاسٹ کم کر رہا ہے. کیونکہ جو ہمارے نئے ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں ہاسپٹل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ جائیں گے، اور میں میڈیا کو انوائٹ کرتا ہوں، ایک پلان بنا رہے ہیں کہ ہم پورے صوبے سے میڈیا کو ان ہاسپٹلز کو دکھائیں کہ دور دراز ایریاز میں بھی ہماری ہیلتھ سروس کتنی بہتر ہو رہی ہے. تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو ہاسپٹلز ہیں، وہ ہم ایک کمپیٹیٹو پروسیس کے تھرو لا رہے ہیں. سٹیزنز کے لیے وہ مفت ہی ہوں گے، سرکاری ہاسپٹلز ہی ہوں گے، لیکن وہاں لوکل ڈاکٹرز باقی پاکستان سے ڈاکٹرز آئیں گے، اور وزیرستان سے چترال تک وہاں بھی علاج ہوگا، اور گورنمنٹ کی کاسٹ کم ہوگی. کیونکہ ان ہاسپٹلز کو آپ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ایک بیس کاسٹ دے گے، باقی آپ صحت کارڈ کے ساتھ رجسٹر کریں، اور جتنی آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی آپ اس حساب سے پیسے لیں. اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم گورنمنٹ امپلائیز کے لیے بھی اور جنرل پبلک کے لیے بھی ایک ٹاپ اپ پروگرام انشاءاللہ اسی سال انٹروڈیوس کریں گے، جہاں چھوٹی سی کنٹریبیوشن لے کے آپ اپنی لمٹ بھی انہانس کر سکیں گے، 1 کروڑ روپے تک انہانس کر سکیں گے. وہ امراض جو شامل نہیں ہے وہ بھی انکلوڈ کر سکیں گے، اور کو پیمنٹ کے ساتھ او پی ڈی اور میڈیسن بھی لے سکیں گے. یہ چونکہ چیف منسٹر صاحب کی ہدایت تھی کہ اس پہ ایکسپریس کام ہو، حالانکہ یہ بڑا چیلنجنگ کام ہے، اس کے ڈیزائن ہم نے کر لیے ہیں، اب ہم انگیج کریں گے. یہ سرکاری ملازمین کو بھی یہ آپشن ملے گا اور پرائیویٹ سٹیزنز کو بھی ملے گا. تو انشاءاللہ آگے ایک دوسری تبدیلی بھی آنے والی ہے، امپروومنٹ کی گنجائش ہوگی. فیڈ بیک ہم آپ سب سے لیں گے، لیکن آج آپ کو یہاں پہ بلانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو انقلاب آیا ہے، یہ وہی انقلاب ہے جس کا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس صوبے کا ایک ویژن تھا، چیف منسٹر صاحب کا ایک ڈیسیژن تھا، جس کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں ایک صوبے نے شاید فیصلہ نہیں کیا پولیٹیکل ریزنز کے لیے، حالانکہ ایسی سکیمز میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس کی وجہ سے ہمارے پورے ہیلتھ کا نظام تبدیل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے اور بھی بہت بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ.